آپ کے بے حد پسندیدہ اردو پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان فرید اللہ خان آکاشوانی رامپور کے مرکز سے حاضر ہے۔ سلام محبت قبول کیجیے، آپ سب کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین بزم، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں ریڈیو کی بے مثال 90 سال۔ آج ہمارے لیے ایک اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں رامپور کی معزز شخصیت اور رامپور کیا پورے روہیل کھنڈ اور پورا اتر پردیش میں ایک جانی مانی شخصیت کے مالک، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو آپ کا تعارف کرانا چاہیں گے۔ آج ہمارے ساتھ آکاشوانی رامپور کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ظہیر علی صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر ظہیر علی صدیقی صاحب، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں صمیم قلب سے خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ میں یہ عرض کروں، اپنی بات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جی کہ ہمارے وہاں ریاست میں جو نوابین رہے ہیں، جی جی ان نوابین کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے جب کبھی بھی کوئی پروگرام کیا یا کوئی نئی ایجاد انہوں نے کی یا کوئی چیز یہاں قائم کی، جی تو انہوں نے اپنی اس ڈگنیٹی اور اس نوابی شان کو بھی قائم رکھا، اور اس میں اثر ان کا اور پیسہ اور وقت جو کچھ بھی صرف ہوا، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور بہت بے دریغ کام کیا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں مولانا محمد علی جوہر کے خانوادے سے ہوں، جی بالکل مولانا محمد علی جوہر کے نواسوں میں ہوں۔ یہ دوسری میری خوش قسمتی ہے کہ میرے جو استاد محترم تھے جی ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد، جو بے تاج بادشاہ تھے مشاعروں کے، جی بالکل یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں ان کے شاگردوں میں، اور یہ خوش قسمتی ہے کہ ایسے شاگردوں میں کہ میں ان کے فیملی ممبر کی حیثیت سے انہی کے گھر رہتا تھا۔ کیا بات ہے، بہت اچھی یہ بات۔ تو نتیجہ یہ ہے، بلکہ میں ضمنی طور پر یہ بھی ذکر کروں ان کے خانوادے کا کہ ان کی وائف کو ہم سب باجی کہتے تھے، جی چنانچہ میں نے بھی باجی کہنا شروع کیا۔ تو باجی جو تھیں وہ خود بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ دوسری بات یہ ہے، محمد علی نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ انجام دیا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انگریزوں سے یہ کہا کہ جب آپ اس ملک کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ نے چونکہ یہ ملک ہم سے لیا تھا، جی اس لیے جب جائیں گے آپ یہ چھوڑ کر تو یہ ہمیں سونپ کر جائیں گے، بے شک، بہت اچھی ہاں، بات۔ یہ آپ ہمیں سونپ کر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جی محمد علی گئے تو انہوں نے کہا، میں یہاں پر بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں، کیا بات ہے، میرے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو موت اور یا آزادی کا پروانہ۔ آزادی کا پروانہ۔ میں اسی وقت اپنے ملک کو واپس جاؤں گا جب میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا۔ کیا جذبہ تھا۔ یہی ہوا کہ مولانا محمد علی جب وہاں سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں انہیں ان کی مرضی کے مطابق آزادی نہیں ملی، لیکن انہوں نے موت کو سینے سے لگا لیا۔ کیا بات۔ یہ بہت بڑی شان کی بات ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسے مجاہد آزادی یہاں پر پیدا ہوئے اور ان کی پرورش ہوئی۔ بی اماں جو تھیں، ان کی والدہ محترمہ، ان کے ہاتھوں سے اور ان کے ہی زیر سرپرستی انہوں نے پرورش پائی اور ایسا جذبہ پایا کہ وہ دیکھیں آپ کے وہ آزادی کا پروانہ مانگتے تھے یا پھر موت کو گلے لگانا، لیکن موت کو ہی گلے لگایا اور شہید ہوئے وہاں پر۔ آپ کی پرورش رامپور میں ہوئی اور رامپور میں آپ نے بہت اچھا دور، بہت اچھا وقت دیکھا ہے۔ نوابین کے میں نے نکل چکا تھا۔ خاص باغ میں مجھے جانے کا شرف ملا، اچھا اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے بیگم صاحب نواب رضا علی خان صاحب کی
جو بیگم صاحبہ تھیں جی جی ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. جی جی یہ بہت بڑی بات ہے بڑی بات ہے. کہ نجی آباد ختم ہو چکا تھا، جی لکھنؤ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا جی اور ریاستیں بھی مرج ہو رہی تھیں. جی بالکل. تو اب رامپور میں صرف راج ماتا ہی ہماری گویا نوابوں میں بچی جہاں تھیں جہاں جو سنبھالے ہوئے تھیں رامپور جہاں کو. جہاں جی ان سے ان سے گفتگو رونق آپ کی رہتی تھی. رونق تھی اور ان کے پاس بیٹھ کر میں نے ان سے گفتگو کی ہے. بہت اچھی بات ہے. ہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ تو رہی بات آپ کی اور آپ کے جو سلسلہ چل رہا ہے خانوادے کا. آپ نے ذکر کیا محمد علی جوہر کا، مولانا محمد علی شوکت علی کا، بی اماں کا، اور اسی طرح سے آپ نے ذکر کیا نوابوں میں محترمہ راج ماتا صاحبہ کا. اب بات چلتی ہے رامپور کی. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک جو ہم بات کر رہے ہیں بے مثال 90 سال، یعنی ریڈیو کے 90 سال تو وہ ہونے جا رہے ہیں. ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کہ ہم مطلب جو جنریشن ہماری والی جنریشن ہے اس نے وہ دیکھا، وہ وقت بھی دیکھا، اور ہم نے 80 کا دور اور 90 کا دور بھی دیکھا کہ مطلب کیا ریڈیو کی چاہت تھی اور کیا ریڈیو کا ایک کریز تھا اور بہت شوق سے لوگ سنا کرتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ کی یعنی جب آپ ہوش میں ہوں گے اس ٹائم، جب سمجھدار ہوئے ہوں گے آپ ماشاءاللہ بچپن سے ہٹ کے، تو اس وقت کا دور آپ تھوڑا سا ریڈیو کے بارے میں بتائیے ہمارے سامعین کو کہ ریڈیو کا کیا کریز تھا، کیا شوق سے سنا کرتے تھے لوگ. ریڈیو کا یہ تھا کریز کہ صبح کو اٹھنے کے بعد جی ماں فرمانا، نماز کے بعد تلاوت تو یاد رہے یا نہیں رہے لیکن ریڈیو کو لگا دیا کرتے تھے لوگ. جی مجھے کہنا نہیں چاہیے جی 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 یہ بالکل. لفظ، جی 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 بالکل. میں معذرت چاہوں گا، جی جی کوئی بات لیکن اصل مسئلہ یہی ہے یہی ہے. کہ ریڈیو لگا دیا کرتے تھے اور ریڈیو کو سنتے رہتے تھے. لوگ اپنا اپنا کام بھی کرتے تھے، خواتین گھر میں کام بھی کر رہی ہیں جی جی اور پوری آواز سے ریڈیو جو تھا وہ بجتا رہتا تھا جی اور ریڈیو کو سنایا جایا کرتا تھا. لوگ کام بھی کرتے رہتے تھے. جی دوسری بات یہ میں عرض کروں کہ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میری مختلف کتابوں پر جی لوگ، میں معاف فرمانا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں جی کسی جی کو، بالکل بالکل کوئی بات نہیں، میں وہ ایڈورٹائزمنٹ کی بات نہیں، یہ آپ اپنی شوق کی چیزیں بتا رہے ہیں. اصل بات بتا رہا ہوں جی وہ یہ ہے کہ جو موجودہ دور ہے، اس موجودہ دور کو بعض لوگ افواہوں پر یقین کر کے معلوم نہیں کس کس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں. جی جی بالکل. لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں مجھے اس دور میں اتر پردیش اردو اکیڈمی سے موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے باقاعدہ ایک اسکالرشپ ملتا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھی بات. بلکہ یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے. ہاں جی ہاں، کہ مجھے یہ سرکار آپ کو وظیفے کے طور پہ، وظیفے کے طور پر مجھے دے رہے اور ہیں. جو رائٹر ہوتے ہیں، جو اسکالر ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز ہے کہ ان کو نوازا جاتا ہے، آپ کو جی ہاں اعزاز سے نوازا جی جا ہاں رہا جی ہے. ہاں. 15 کتابیں میری کم از کم آ چکی ہیں کیا جو بات ہے. مختلف موضوعات پر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں میں ان باتوں کا بھی میں نے ذکر کیا ہے جی کہ جو میں نے کبھی ریڈیو پر سن کر اپنی گرہ میں ڈال لی تھی. کیا بات ہے. دیکھیے ریڈیو پر ایسی معلوماتی تقریریں آتی تھیں جی اور تقریریں آتی ہیں آج بھی جی جی بالکل. کہ جسے ہم اگر سنیں اور اپنی گرہ میں باندھیں تو ہماری معلومات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں. بالکل یہی بات، یہ ہے. یہی بات ہے. کچھ چیزیں ہم نے آپ سے سیکھی ہیں جب آپ سے بات چیت ہوا کرتی تھی. اب تو آپ تھوڑے سے کمزور لگ رہے ہیں، لیکن اس دور میں جب آپ کے پاس ہم جایا کرتے تھے اور اسٹوڈنٹ لائف تھی، اس ٹائم پہ بھی آپ سے روبرو ہوتے تھے اور آپ سے کچھ سیکھتے تھے ہم. تو ہم نے بہت کچھ آپ سے سیکھا ہے. اور آپ ذکر کیا کرتے تھے ریڈیو، دیکھیں آپ کیسا ہے محکمہ ہے کہ ریڈیو میں جو چیز ہوتی ہے وہ سچی اور پکی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. آنکھوں دیکھا حال جی بالکل بیان کرتے ہیں ریڈیو والے. جی بالکل. اور جب وہ باہر بھی اگر نکلتے ہیں تو چاروں طرف یہ دیکھتے ہوئے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے جی جی اور بالکل صحیح شہر کی سخت پوزیشن کیا ہے. جی بالکل. بعض حضرات نے یہاں پر ایک زمانہ ایسا گزرا ایک انقلابی کا جی کہ تیاری یہ کر دی تھی کہ شاید
यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। रेडियो वालों ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। उन्होंने जो असल बात थी वो बताई, और ये बताया कि यहाँ पर क्या क्या पोजीशन है, और हाँ, सब लोग माहौल सुकून जो से है और नॉर्मल है, नॉर्मल है और खुशगवार है, कोई खुशगवार ऐसी वारदात नहीं घटी है नहीं है। जिससे एक माहौल खराब हो। हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो कि जो चीज़ है वो क्लियर होना चाहिए, जो साफ सुथरी बात है जी वही होनी चाहिए। डॉक्टर जी साहब, जी डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे आप, जब शायद हमें भी अपने बचपन में देखा है और सुना भी है कि रेडियो पर फरमाइश आया करती थी, और उसमें जैसे ख़त आता था, जो चिट्ठियाँ होती थी, पत्र होते थे, वो डाक के ज़रिए इसमें यहाँ पे फरमाइश भेजी जाया करती थी। यानी कि जैसे मेरा नाम आ रहा है तो हम उस नाम को सुनने के लिए, फैमिली के नाम सुनने के लिए रेडियो बीच में रखा होता था, और आसपास सारे लोग घर के बैठे हुआ करते थे, और वो नाम आया करता था कि ये गाना सुनना चाहते हैं, यानी कोई भी XYZ, मान लिया आपका नाम ही लिया जा रहा है, तो वो नाम मतलब खुशनसीबी की बात समझी जाती थी कि आज हमारा नाम रेडियो पर आया, हमारा नाम रेडियो पर आया, और हमारी फैमिली के लोगों का भी फैमिली नाम का हमारे पास नाम आया। नाम आया। जी और बाकायदा जो खतूत भेजे जाते थे, उन खतूत के हिस्से पढ़कर सुनाए जाते थे सुनाए जाते थे, बिल्कुल। रेडियो पर, जी जी और उन हिस्सों में वो नाम भी होते थे जी जो घर वालों के होते जी थे। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, ये 90 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो हम जिक्र करेंगे उस दौर का भी, जब जैसे किले के आसपास या बाज़ारों में, जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में होंगे, स्टूडेंट लाइफ आपकी पूरी हुई थी, कॉलेज में भी आए होंगे, उस दौर में भी आपने देखा होगा कि होटलों पे रेडियो रखे होते थे और आसपास लोग उसको बैठकर सुना करते थे। तो कोई किस्सा मुझे ऐसा बताइए। साहब मैं एक किस्सा बताऊं, जिसे अब तहसील कहा जाता है। जी, इंफॉर्मेशन ऑफिस वहीं पर था क्या बात है। उस समय। मतलब वहां पर क्रीम बैठा करती थी। जहाँ इंफॉर्मेशन ऑफिस वहीं था, जी और इंफॉर्मेशन ऑफिस के अलावा भी वहाँ पर एक गैलरी थी। उस गैलरी के अंदर लोग बैठा करते थे, गुफ्तगू करते थे, उस चबूतरे के ऊपर गुफ्तगू करते थे, जी और फिर बाकायदा उसे लिखा करते थे, और लिखने के बाद फिर ख़त की शक्ल में रेडियो स्टेशन को भेजा करते थे, और उसमें तफसील लिखते थे कि ये हमने फला जगह बैठकर लिखा है। यानी जो शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात होती थी वो वहां पर मौजूद होती थी, मौजूद होती थी पूरे शहर रामपुर की। शहर राम। और वो दौर क्या दौर होगा, आप रामपुर का इतना डेवलपमेंट नहीं था रामपुर में उस वक्त जब आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जिक्र किया रेडियो का, और रेडियो का आपने जिक्र किया कि सारी चीज़ें जो होती थी वहाँ पर, जो बातचीत हो रही है, सारी मालूमाती, तो उसको ख़त की शक्ल में आकाशवाणी को भेजा जाता था, जा रेडियो। जा जा ख़त की शक्ल में जा करते थे, और नाम उसमें सुना करते थे क्या कि बात। हम लोगों के नाम आ रहे हैं, और हमारी फैमिली के नाम आ रहे हैं। पिछले दिनों में यहाँ पर एक महफिल में मुराद रामपुरी साहब से मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात क्या हुई, मैंने बैठ के गुफ्तगू की उनसे। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि फिल्में हमने बहुत सारी देखी, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूं कि कोई ऐसा आर्टिस्ट करीब से मैंने नहीं देखा जो बाकायदा फिल्मों में अदालत की डिग्निटी और उसके मेयार को क़ायम रख सके। जी वो आपकी ज़ात है कि आप अदालत में हमेशा बहैसियत जज जी जी बैठते हैं, और हमेशा ये कहते हैं, मुकदमे को मुकदमा नहीं कहा, आपने मुकदमा कहा। क्या बात है। आपने बहुत मतलब बारीकी से उस चीज को देखा और उसको आपने जिक्र जी किया रजा मुराद साहब से। जहाँ उनके वालिद हाँ की बात कर रहे हैं हम। जहाँ रज़ा मुराद साहब की, रज़ा मुराद साहब का जहाँ रजा मुराद साहब के वालिद वालिद वो साहब की, जज का रोल अदा करते थे, जहाँ और जज उन का पे वो जज का रोल बहुत ही खूबसूरत लगा करता था। वो जज का रोल जहाँ ऐसा लगता था कि असलियत में शायद जज हैं ये। वाकई ऐसा ही था। जी उन्होंने मुझसे खुद यह कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे कहीं कहीं तलफ़ुज़ सही कराना पड़ता है दूसरे लोगों का, इसलिए कि बेहतरीन किस्म के वो उर्दू नवाज भी थे जी और उर्दू जानने वाले भी थे। जी बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक आपने मुराद रामपुरी का नाम लिया, जी तो रज़ा साहब के सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँ कि उनकी
زندگی کا پہلا اسٹیج ڈرامہ رامپور انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن گھیر نجو خاں میں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو رہی بات کر رہے ہیں ہم ریڈیو کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ریڈیو پر کچھ فیچر بھی لکھے؟ جی ہاں، جی ڈراموں میں نے باقاعدہ بولا بھی ہوں اچھا اور ڈرامے لکھے بھی ہیں، اچھا اور ڈرامے میں آواز بھی اپنی دی ہے، جی جی بالکل۔ کہیں کہیں کردار کی حیثیت سے۔ تو ہمارے لیے ڈاکٹر ظہیر علی صاحب یعنی کہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آپ نے رامپور میں وہ دور دیکھا جب یہ اسٹیشن قائم ہوا۔ جی ہاں، میں نے وہ دور دیکھا جب وہ پنوڑیا میں جی سب سے پہلی بار جب وہاں پر قائم ہوا تو اشفاق عالم خان انجینئر، اچھا، انہوں یعنی نے اس دور میں جو پنوڑیا میں یہاں رامپور میں اسٹیشن جو قائم ہوا پنوڑیا، تو پنوڑیا میں ہوا اس میں وہاں پر انجینئر تھے وہ جن کا ذکر کر رہے ہیں نہیں، وہ انجینئر کی حیثیت سے انہوں نے وہاں پر قائم کیا۔ قائم کیا تھا۔ انہیں وہ تو شاید اس وقت بنارس میں یا کسی اور جگہ تھے تو انہیں بلایا گیا تھا۔ نواب صاحب نے اپنے اثر و رسوخ سے جی جی اور اپنے تعلق سے انہیں بلوایا تھا، اور بلوانے کے بعد یہاں پر یہ کہا تھا کہ بھائی اب آپ اسے دیکھیں اور اس پر اب کام کریں۔ وہ اسٹیشن قائم کرایا، وہ اسٹیشن قائم کرایا۔ یعنی رامپور والوں کو یہ خوش نصیبی حاصل تھی کہ وہ ریڈیو جو تھے وہ سنا کرتے تھے اور قائم ہوا۔ آس پاس کے ضلع تھے یعنی مراد آباد اور بریلی بھی بڑے ضلع تھے، لیکن رامپور میں اسٹیٹ تھا، نوابی تھی یہاں پر، تو اس لیے نواب صاحب نے وہ اسٹیشن یہاں قائم کرایا اور آس پاس کے جو ضلع تھے وہ سب کور کیا کرتے تھے، جی ہاں، سنتے تھے لوگ ریڈیو۔ مراد آباد کے لوگ تو بہت، میں نے خود دیکھا کہ وہاں ایک جگہ ہے پاٹا نالا، اچھا، تو نالے کے پاس لوگ کھڑے ہو کر باقاعدہ ریڈیو کو یہاں کے سنا کرتے تھے۔ میں نے جی 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 اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے دور دیکھا اور یہاں پہ جو اناؤنسر رہے، یعنی پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں، جو مشہور ہوا کرتے تھے، محمد علی موج صاحب تھے، انجلی واجپئی جی تھیں، اور بھی بہت سارے تھے، تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آپ نے وہ دور دیکھا تو سنا ہوگا ان کو، لوگ رہے ہیں یہاں پر اناؤنسر رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ افسران بھی رہے۔ دیکھیے انجلی واجپئی جی تو بہت اچھا اناؤنسمنٹ کرتی تھی، جی، اور موج صاحب جو تھے وہ تو خود بذات خود شاعر بھی تھے۔ جی بالکل، ان کا ایک بڑا مشہور شعر تھا جی جو انہوں نے کسی ڈرامے میں خود کہا تھا جی، کہ ذل سبحانی آج بھی تالی بجا کے دیکھتے ہیں، ذل سبحانی آج بھی آج تالی بھی بجا تالی کے بجا کے دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، جی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آج بھی بادشاہ ہوں۔ یہ ان کا شعر جو ہے یہ ضرب المثال ہے جی، جو مجھے آج تک یاد ہے۔ میں نے سنی ہے بچپن میں کہ ان کی آواز میں ایسا تھا کہ لوگ کھینچے چلے آتے تھے، جیسے بالکل کھینچے چلے آتے۔ اگر وہ کہیں محفل میں ہیں تو بھیڑ لگ جایا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ریڈیو کا اگر کوئی بھی بندہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، میں نے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ کسی جگہ اگر محفل میں کوئی آ گیا ہے، ریڈیو اسٹیشن پہ ہے بھائی، ریڈیو پہ ہیں، تو ان کے آس پاس بھیڑ لگ جایا کرتی تھی جیسے کوئی بہت بڑی ہستی آ گئی۔ ایسا ہی تھا کہ ان کی آواز کو سن کر لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ جی بہت اچھا رہا، ہمارے ساتھ میں اچھی گفتگو رہی آپ کی۔ آپ یوں ہی ہمارے سامعین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کچھ پیغام دینا چاہیں گے کہ 90 سال ہوئے ہیں، بے مثال 90 سال، اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو کوئی پیغام دیجیے۔ پیغام یہ ہے کہ ریڈیو کو لازمی سنا کریں، اس میں طرح طرح کے پروگرام آتے ہیں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور بولنے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ کس بات کو ادا ہم کس انداز سے کریں۔ بہت بڑی بات ہے۔ شکریہ۔ بے مثال 90 سال، اس عنوان کے تحت آج ہم نے ملاقات کی ڈاکٹر ظہیر علی صدیقی صاحب سے۔ اب اپنے میزبان فرید اللہ خان کو آکاشوانی رامپور کے مرکز سے دیجیے اجازت۔